آپ تو ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ تو ایک ایک پودے کو پکڑیں تو آپ کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ تو ایک ایک پھول کو پکڑیں تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، آپ تو ایک ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سائنس صرف اسباب پہ بحث کرتی ہے اور ہر چیز میں مسبب الاسباب کو بائی پاس کر دیتی ہے۔ یہ ہو تو وہ ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ملتی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اور بھائی کرتا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ ٹائمنگ کس کی ہے؟ یہ والی ہر چیز کون سیٹ کر رہا ہے؟ کون اس دنیا کو بڑا سسٹمیٹیکل چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ بھی دیکھیں، آپ کچھ بھی سیکھیں، آپ کی زبان پہ سبحان اللہ، اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں الحمدللہ، اللہ کی بڑائی کی کوئی چیز دیکھیں اللہ اکبر پڑھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی میدان میں پھر ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اور سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ دیکھے جانے سے پاک ہے۔ بولیے اللہ ظلم سے، اللہ اولاد سے، والدین سے، اسباب کی محتاجگی سے، اللہ پاک ہے۔ جب ہم یہ سوچ کے پڑھیں گے نا اس کو کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ جو میرے ساتھ حالات درپیش ہے نا یہ میرے کی، یہ میرے سامنے آ رہے ہیں، جو بویا وہی کاٹنا ہے۔ امرود کا بوٹا لگا کے آپ وہاں سے آم کی دعا کریں تو آم نہیں نکلتے سر۔ ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا جملہ الحمدللہ۔ ایک بار آپ محبت سے بولیے الحمدللہ۔ پتہ ہی کتنا پیارا جملہ ہے۔ الحمدللہ اس بات کا اقرار ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بول نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں دیکھ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں سن نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں چل نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں لباس نہیں پہن سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں میری محنت کی کمائی ہے، یہ موٹر سائیکل گاڑی بس کار جو مرضی ہمارے پاس ہے، سر اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کی عطا نہ ہو تو ہم اس پہ قادر نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر اتنے بڑی یونیورسٹی کے اتنے لوگوں میں سے اگر اللہ نے آپ کو چن کے مستی میں بلا لیا نا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی کمال نہیں۔ یہ تو آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو چن لیا ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ پڑھا کریں، اللہ کا شکر ہے جس سے مجھے نماز کی ہدایت دی ہے، جس سے مجھے قرآن کی محبت دی ہے، جس نے مجھے والدین کا ادب احترام کرنا سکھایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی کیا جی؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز پہ کنٹرول کس کا ہے؟ بولے یہ الحمدللہ اس بات کا اقرار ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ تو ماشاءاللہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ میرے اسکول میں ایک 4 کلاس کی سائنس کی بک تھی، میں اس پہ کام کر رہا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جتنی پوری دنیا کی انسانوں کی آبادی ہے اس کے برابر 1 مربع میل میں زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، آپ ماشاءاللہ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، اگر 1 مربع میل پہ 8 ارب کیڑے ہیں تو پوری زمین پہ کتنے کیڑے ہیں؟ ان تمام کا رازق کون ہے؟ آپ اللہ کے ایک ایک نعمت، اس ایک ایک نعمت کی بے شمار قسمیں، پھول کی کتنی قسمیں ہیں، پتے کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ایک سانپ کی، جانور کی کتنی قسمیں ہیں، پرندے کی کتنی قسمیں ہیں، ایک ایک قسم کے پرندے کی آگے کتنی قسمیں ہیں۔ آپ اگر لکھنے بیٹھ جاؤ گے، قرآن کہتا ہے کہ سمندر کی سیاہی 7 مرتبہ بنائیں گے تو ختم ہو سکتی ہے، اور درختوں کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، آپ مر سکتے ہیں۔ لا نفذت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفات، اللہ کی مخلوقات کو آپ لکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے الحمدللہ، انسان کی عاجزی کی معراج ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سواری پہ بیٹھا ہوں تو الحمدللہ، میں کھا رہا ہوں تو الحمدللہ، میں پی رہا ہوں تو الحمدللہ، میں لیٹ رہا ہوں تو الحمدللہ، مجھے اللہ نے بستر دیا، مجھے اللہ نے چھت دی ہے، مجھے اللہ نے پہننے کو لباس دیا ہے۔ اپنا کچھ بھی نہیں، اپنی محنت میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے ذہین لوگ رولتے دیکھے،
نبی نے سب نے فرمایا جو شخص نمازیں 5 پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، یہ سوچ کے اللہ ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ راستے ڈھونڈتا پھرے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے، اس یقین کے ساتھ جب وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یقین سے الحمدللہ پڑھتا ہے کہ سارا کچھ اللہ کا ہی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز پہ کنٹرول اللہ کا ہے، اگر میں بھی اللہ کا ہو جاؤں تو کیا اللہ مجھے موقع بننے دے دے گا؟ الحمدللہ میرا کچھ بھی نہیں، تمام تعریفوں کا لائق کون ہے جی؟ بولے ایک بار محبت سے، اللہ، ساری تعریفوں کا لائق اللہ ہے۔ اگر میں کچھ دیکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں، اگر میں کچھ لکھ لیتا ہوں، کوئی 2 4 5 بہتر نمبر لے لیتا ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی ہے۔ تو ساری تعریف اللہ کی جس نے ہمیں نماز کی ہدایت دی، جس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اپنی محبت عطا کی، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کبھی بھی تقوی کے تکبر میں مبتلا نہ ہونا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو جب انسان اللہ اکبر کو سمجھ لیتا ہے نا، الحمدللہ کو سمجھ لیتا ہے نا، سبحان اللہ کو سمجھ لیتا ہے نا، پھر فرمایا کہ وہ کبھی بھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، کل صلاۃ مکتوبہ، دوبارہ کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرضی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، فہم لے کے پڑھنا ہے۔